حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص قرآن کے بارے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانائی کی بات دانا شخص کی گم شدہ چیز ہے، پس وہ اسے جہاں پائے تو وہاں وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 216۔ حضرت صخرہ زادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 221۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن 7 قرأتوں میں نازل کیا گیا، اس میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر سطح کا مفہوم سمجھنے کے لیے مناسب استطاعت کی ضرورت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 238۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہیں، آیت محکمہ یا سنت ثابتہ یا فریضہ عادلہ، یعنی ہر وہ شخص جس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور جو اس کے سوا ہو وہ افضل ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 239۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے، یا پھر متکبر شخص واعظ کرتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 240۔ دارمی نے عمر بن شعیب کی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں مختال یعنی متکبر کے بجائے مرا یعنی ریاکار کا لفظ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 241۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلطی میں ڈالنے والے سوالوں سے منع فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 243۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رات کی ایک گھڑی کی درس و تدریس رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 256۔